پاکستان تحریک انصاف جب اور جس شہر میں احتجاج کی کال دیتی ہے، اس شہر کے داخلی اور خارجی راستوں کو کنٹینر سے بلاک کر دیا جاتا ہے۔ سوشل میڈیا پلیٹ فارمز پر طنزیہ انداز میں اسلام آباد کو کنٹینرستان بھی کہتے ہیں، کیونکہ جب بھی احتجاج اور دھرنا ہوتا ہے تو وہ کنٹینر کے بغیر ادھورا ہی لگتا ہے۔ اسی طرح پاکستان میں سیاسی جماعتوں کی جانب سے جب بھی کوئی بڑا احتجاج یا دھرنا دیا جاتا ہے تو مرکزی قائدین کے لیے کنٹینر کا بندوبست کیا جاتا ہے، جس پر اسٹیج، ساؤنڈ سسٹم اور دیگر سامان نصب کیا جاتا ہے۔ تاہم یہ کنٹینر کبھی بھی اس مقصد کے لیے نہیں لگائے گئے تھے، اور جس مقصد کے لیے بنائے گئے تھے اس سے دنیا میں ایک معاشی انقلاب سامنے آیا تھا۔ ایم سی کنٹینرز کینیڈا کی کنٹینر کی سروسز دینے والی معروف کمپنی ہے جو دنیا بھر کے کارگو جہاز کو کنٹینرز کرائے پر دیتے ہیں۔ اس کمپنی کے مطابق کنٹینر بنانے کی تاریخ بہت دلچسپ ہے، اور یہ 1766 کی بات ہے جب امریکہ کے جیمس برینڈلی نامی شخص نے کوئلے کی منتقلی کے لیے ایک کشتی بنائی۔ اسی کشتی میں انہوں نے چھوٹے کنٹینرز رکھنے کے لیے 10 جگہیں بنائیں، اور اسی میں کوئلہ رکھ کر کشتی میں لوڈ کیا جاتا تھا اور ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل کیا جاتا تھا۔ تاہم یہ کنٹینر سائز میں چھوٹے ہوتے تھے، اور یہ کنٹینر 1795 میں انگریش بنجامن اوٹران نے بنائے تھے، اور گھوڑوں کی مدد سے کوئلے کے کان سے کوئلے سے بڑا کنٹینر نکالا جاتا تھا اور منزل مقصود تک پہنچنے کے بعد آف لوڈ کیا جاتا تھا۔ اس کے بعد یہ سلسلہ چلتا رہا، اور 1830 کی دہائی میں بعض ممالک میں ریل گاڑی کے ذریعے لکڑی سے بنے کنٹینرز کے ذریعے کوئلہ ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل کیا جاتا تھا، اور اس میں زیادہ سے زیادہ 4 کنٹینرز فٹ ہوتے تھے۔ اس کے بعد 1840 کی دہائی میں لوہے سے بنے کنٹینرز باکس کا استعمال شروع ہو گیا، جس کے ذریعے سامان کو منتقل کیا جاتا تھا، اور 20ویں صدی میں جنگ عظیم دوئم سے کچھ عرصہ پہلے موجودہ کنٹینرز کی شکل کے کنٹینرز کا استعمال شروع ہو گیا۔ اسی طرح 1927 میں لندن اور پیرس کے مابین سفر کے دوران مسافروں کا سامان لوہے کے بنے کنٹینرز میں رکھ کر ٹرانسپورٹ کیا جاتا تھا۔ مالکولم میکلن کو جدید دور کے کنٹینرز بنانے کا مودد سمجھا جاتا ہے۔ مالکم نے کئی سال محنت کے بعد 1934 میں اپنی ٹرک بنانے کی ایک کمپنی بنائی، اور اس وقت ان کے پاس اپنے 5 ٹرک موجود تھے۔ مالکولم کی کمپنی 1950 تک امریکہ کی بڑی ٹرک کمپنیوں میں شمار ہوتی تھی، اور اس وقت ان کے پاس 1750 ٹرک اور 37 ٹرانسپورٹیشن ٹرمینلز تھے، اور یہ کمپنی امریکہ کی 5 بڑی کمپنیوں میں شامل تھی۔ تاہم اسی دوران امریکہ میں سامان کی ترسیل کے لیے وزن اور اس پر ٹیکس لگانے کا آغاز ہو گیا تھا، اور خلاف ورزی پر مالکولم کے ٹرک ڈرائیورز کو آئے روز جرمانہ بھرنا پڑتا تھا۔ یہی وہ وقت تھا جب جدید کنٹینرز بنانے کا آغاز ہو گیا، اور مالکولم نے 1955 میں اپنے ٹرک کے کاروبار کو بیچ کر کچھ قرض لے کر اس وقت پین اٹلانٹک اسٹیم شپ کمپنی، جو اب سی لینڈ کمپنی ہے، خریدی، جن کے پہلے سے کئی بندرگاہوں پر ٹرمینلز بھی موجود تھے۔ مالکولم کے مطابق ٹرک سے کنٹینر بہت بہتر اس لیے ہوگا کہ اس میں سامان آسانی سے لوڈ کر کے دوسری جگہ منتقل کیا جا سکے گا، جبکہ کنٹینرز بھی مالکولم کی کمپنی نے معیاری بنانا شروع کیے۔ انہوں نے اس وقت موجودہ 20 یا 40 انچ کنٹینرز کے بجائے 35 انچ کنٹینرز بنائے تھے، جو مضبوط، پائیدار تھے، اور اس میں لاک کرنے کا سسٹم بھی نصب کیا تھا۔ مالکولم نے جنگ عظیم دوئم سے بچنے والے کچھ ٹینکرز بھی خریدے تھے اور اس کو ماڈیفائی کیا تھا، جس میں 58 کنٹینرز رکھنے کی گنجائش تھی، اور پہلا کنٹینر سے بھرا ٹینکر نیو جرسی سے امریکہ کے ہوسٹن شہر بذریعہ بحری جہاز روانہ ہو گیا۔ اس کے بعد 60 کی دہائی میں مالکولم کی کمپنی نے اسکاٹ لینڈ، ہالینڈ، ویتنام سمیت ایشیائی ممالک میں کنٹینرز فروخت کرنا شروع کر دیے، اور 1969 تک اس کمپنی کے 36 کنٹینرز بحری جہاز، 27,000 کنٹینرز اور 30 بندرگاہیں تھیں۔ اس کے بعد دنیا بھر میں کارگو کی ترسیل کے لیے کنٹینرز کا استعمال شروع کیا گیا، اور اب سامان کی ترسیل کے لیے کنٹینرز ایک آسان ذریعہ ہے۔ کنٹینر پر سامان کی ترسیل پر کم خرچہ آنے کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ 1956 میں دیگر ذرائع سے سامان کی فی ٹن ترسیل پر تقریباً $5 خرچہ تھا، جو کنٹینر کی ایجاد سے $0.16 فی ٹن پر آ گیا تھا۔